کہ جو وہاں پر مہر گڑھ میں آباد تھا آدمی، وہی بلوچ تھا، وہی مقامی تھا، وہی لوکل تھا، وہی ہمارے آبا و اجداد تھے۔ ہم باہر سے آئے ہوئے نہیں ہیں، ہم اسی دھرتی کے لوگ ہیں۔ باہر سے آریہ آیا، باہر سے فلاں آیا، کوئی بھی آیا، وہ اس کے اندر ضم ہوتا گیا۔ ایک ہے مثلا دانتوں کی صفائی کے اوزار، کہ اس زمانے میں دانتوں کی فلنگ اور اس کو صاف کرنے کے طریقہ کار دریافت ہو چکے تھے 11,000 سال قبل از مسیح، اور پھر اس کو کوئی کیلنڈر بناتے ہیں تو وہ 7,000 سال بنتا ہے، ویسے جو ابھی کا کیلنڈر ہے اس کے مطابق۔ تو 7,000 سال قبل چلے جائیں تو انسانوں نے دانتوں کا علاج اور وغیرہ دریافت کر لیے تھے۔ اسی طرح کٹائی، اس کی فصلوں کی کاشت کرنا، اس کی بوائی، ہل چلانا، ہل تو بہت بڑی ایجاد ہے انسانی تاریخ کے اندر بھی، اس لیے کہ وہ تیزی سے پھر غلہ پیدا ہونے لگا اور اسی پر تقسیم بھی ہوئے انسان، تو وہ دریافت ہو چکا تھا یہاں پر۔ اسی طرح وہ جو ڈرینیج سسٹم ہے، باقاعدہ گھر بنانا، گھر سے پھر نالی بنانا، پورے محلے سے وہ ڈرینیج کا ایک خاص نظام انہوں نے دریافت کیا تھا، پوری بستی کیونکہ دریافت ہوئی تو اس میں ساری چیزیں نکل آئی تھی۔ تو اس وقت بلوچستان کی آبادی کتنی ہے تقریباً؟ آخری جو سینسز ہوا ہے اس میں کوئی 1.25 کروڑ، 1,20,22 لاکھ کے آس پاس۔ تو میر صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے زبانوں کے لحاظ سے، اور جو مختلف کثیر النسلی صوبہ ہے، تو بڑے محبت کرنے والے لوگ ہیں، تو جو زبانیں ہیں وہ کون کون سی نمایاں ہیں اور کون کون سی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ اچھا، یہ جو کثیر النسلی والا ہے نا، یا کثیر الثقافتی بھی، وہ صرف بلوچستان تو نہیں ہے، وہ پاکستان کا کوئی صوبہ ایسا نہیں جس میں خالصتاً ایک قوم رہتی ہو۔ اجارہ داری یا کثرت ہونا اور بات ہے، زیادہ ہونا، پنجاب میں سرائکی بھی رہتے ہیں، پنجاب میں پٹھان بھی رہتے ہیں، اسی طرح آپ سندھ میں چلے جائیں تو وہاں اردو اسپیکنگ بھی رہتے ہیں، مختلف ثقافتوں کا مجموعہ ہے، اور کوئی بہت ہی کم دنیا میں ممالک ایسے ہوں گے جہاں پر ایک نسل کے لوگ رہتے ہوں۔ تو یہ ڈائیورسٹی تو قدرتاً ہے، اور یہ ایک لحاظ سے ہمیں فائدہ بھی دیتی ہے، کہیں کہیں پر نقصان بھی دیتی ہے۔ ثقافتیں کہہ لیں، زبانیں کہہ لیں، تو بڑی زبانوں میں سے بلوچی، براوی اور سندھی سرائکی جو بلوچوں کی زبانیں ہیں۔ مختلف بلوچ قبائل ہیں جو بلوچی بھی بولتے ہیں، براوی بھی بولتے ہیں، کئی بلوچ قبائل ہیں جو سرائکی بھی بولتے ہیں، جو سندھی بھی بولتے ہیں۔ وہ کون کون سے قبائل ہیں؟ یہ قبائل آپ کو ملیں گے یہی جس بیلٹ سے میں تعلق رکھتا ہوں، سبی سے نیچے چلے آئیں، نصیر آباد، جعفر آباد کا جو علاقہ ہے، یہاں کے جو قبائل ہیں جن کی مادری زبانیں بھی سرائکی ہیں، میری اپنی مادری زبان سرائکی ہے، لیکن اس میں کئی بلوچ قبائل ایسے ہیں جو گھروں میں بھی سرائکی بولتے ہیں، جیسے ہم نے جمالی خاندان کا ذکر کیا۔ اسی طرح وہاں کے رند قبائل، رند خالص بلوچ قبیلہ ہے، لیکن سرائکی بہت ہی عام زبان ہے کیونکہ اس ریجن کی بڑی زبان ہے ایک لحاظ سے، تو سرائکی سندھی بولی جاتی ہے۔ سندھی بولنے والے جاموٹ قبائل اسی ریجن کے اندر، اور جام صاحب کا جو علاقہ ہے لسبیلا، وہاں سے تعلق رکھنے والے کئی قبائل جاموٹ قبائل کہلاتے ہیں اور سندھی بولتے ہیں، ان میں کچھ قبائل سرائکی بھی بولتے ہیں۔ تو یہ 4 تو بڑی زبانیں ہیں صوبے کی، اور اس کے ساتھ پشتو بہت بڑی زبان ہے، جو پشتون بیلٹ ہے ہمارا، ایک تو خاص بیلٹ ہے جو پشتون علاقے ہیں بلوچستان کے، پھر کئی پشتون قبائل ہیں جو دیگر بلوچ علاقوں میں رہتے ہیں مستقل یا کاروبار کے سلسلے میں آتے جاتے ہیں۔ کوئٹہ شہر جو ہے یہ بھی بنیادی طور پہ پشتون بیلٹ کا علاقہ ہے؟ تاریخی لحاظ سے اب مجھے نہیں پتا تاریخ کہاں سے شروع کریں گے، تو وہ کبھی ایک کو چلا جائے گا پشتون کے پاس، پھر تھوڑا تاریخ سے آگے سرک آئیں گے تو یہ بلوچ کے پاس چلا آئے گا، پھر کبھی انگریز کے قبضے میں چلا جائے گا۔ تاریخ میں تو اس کا تعلق پشتون علاقوں سے رہا ہے، بعد میں پھر یہ بلوچ کے حصے میں آیا ہے، تو اب تو بلوچستان کا حصہ ہے۔ تو پاکستان میں بہت کم لوگوں کو علم ہے کہ بلوچستان کا بہت وسیع علاقہ جو ہے وہ پشتون بیلٹ ہے، جس طرح زیارت ہے، یوب ہے، یا لورالائی ہے، اور ایون کلات تو میرے خیال میں خالصاً بلوچی علاقہ ہے۔ کلات تو ریاست ہوا کرتی، ریاست کا مرکز ہوتا ہے دارالحکومت، جی بلوچ ریاست۔ اچھا، یہ ذرا بتائیے گا کہ آپ چونکہ تھوڑا سا پنجاب سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تو بلوچستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، سرائکی اور پنجابی میں کتنا فرق آپ محسوس کرتے ہیں؟ آپ چونکہ پنجابی اور سرائکی دونوں لوگوں سے، سرائکی تو آپ کے گھر کی زبان ہے، تو آپ کتنا زبان میں کتنا فرق محسوس کرتے ہیں؟ کوئی بہت زیادہ زبان کی حد تک تو کوئی بہت زیادہ فرق، کیونکہ میں محسوس نہیں کرتا، اس لیے کہ میں دونوں زبانیں، سرائکی کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ مجھے پنجابی سمجھنے میں
آسانی ہوتی ہے. اگر میری مادری زبان سرائکی نہ ہوتی تو شاید مجھے پنجابی سمجھنے میں اتنی آسانی نہ ہوتی، اس لیے کہ یہ تجربہ بھی ہے کہ باقی بلوچستان کے عام آدمی کے لیے پنجابی سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا. ان لوگوں کے لیے جو سرائکی نہ جانتے ہوں، جو سرائکی جانتا ہے اس کے لیے نسبتاً آسان ہو جاتا ہے کہ وہ ووکیبلری میچ کرتی ہوئی قریب. یعنی لہجے کا فرق زیادہ ہے، الفاظ کا زیادہ فرق نہیں ہے. ہم یہ محسوس کرتے ہیں وہاں بیٹھ کر کہ سرائکی زبان تو ہم دیکھتے ہیں کہ الگ زبان کے طور پر اب اسٹیبلش ہو چکی ہے، یہ حقیقت اپنی جگہ پر ہے، لیکن قریب قریب کی زبانیں کوئی بہت زیادہ دشمنی نہیں ہے، زبانوں میں دوری نہیں ہے. بالکل صحیح. تو میر صاحب ایک جو ظاہر ہے کھل کے تو بات نہیں کی جاتی، لیکن براہوی جو ہے وہ قدیم ترین بر صغیر کی زبانوں میں سے ہے، جنوبی ایشیا کی جو قدیم ترین زبانیں ہیں. تو یہ آپس میں بھی کوئی بلوچ اور جو براہوی لوگ ہیں ان کا کانفلکٹ ہے کسی حد تک؟ یہ ہمارے یہاں کا بڑا نازک مسئلہ ہے جس پہ بات کرنے سے آپ کی بات ٹھیک ہے کم بات ہوتی ہے اور لوگ کتراتے ہیں بات کرتے ہوئے، اس لیے کہ اب جب میں اور آپ بھی یہ بات کر رہے ہیں اور جب بات مکمل ہوگی تو اس کے بعد کچھ پتھر میری طرف بھی آئیں گے، کچھ پتھر آپ کی طرف بھی آئیں گے. جہاں تک براہوی زبان کی بات ہے، اب اچھا یہ باتیں حالانکہ وہ ہیں جو اسٹیبلشڈ باتیں ہیں، جو کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ہیں، لوگ طے کر چکے ہیں، ہمارے ہسٹورینز بھی، ہمارے دانشور بھی اور قومی سطح پر بھی، لیکن بہرحال ایک بنیاد میں کیونکہ موجود ہے تعلق داری میں تھوڑی سی درار، تو وہ کہیں نہ کہیں پر نظر آتی ہے. وہ ایسا ہے کہ براہوی، اس میں کوئی شک نہیں کہ براہوی اب تک جو لنگوسٹک کی زبان ثابت شدہ تھیوریز میں سے دراوڑی زبان ہے اور اس خطے کی قدیم ترین زبانوں میں سے ہے. بلوچ اور بلوچی کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ باہر سے آئی زبان آرین زبان ہے اور باہر سے آئی ہوئی زبان ہے، بعد میں ان کا آپس میں کوئی تعلق بنا ہے کہ نہیں بنا جو بھی. لیکن ہوا یہ کہ جب مہرگڑھ دریافت ہوا ہمارے ہاں 1970 کی دریافت، یعنی کل کی بات ہے، تو اس کے بعد سے ہماری جتنی تھیوریز تھیں بلوچوں کی مائیگریشن کے متعلق وہ سب اب تلپٹ ہو چکی ہیں، ان پہ اب نئے سرے سے مباحث ہو رہے ہیں. اب یہ مباحث اسٹیبلش نہیں ہے اس لیے کہ یہ ابھی ریسنٹ بات ہے، آج کی بات ہے. اب اس پہ بحثیں ہوں گی، کچھ لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، کچھ ان کے رد میں کتابیں لکھ رہے ہیں، کچھ مزید لکھی جائیں گی، شاید 50 سال بعد جا کر کوئی تھیوری اسٹیبلش ہو جائے. تو جو اب نئی باتیں ہو رہی، نئی بحثیں ہو رہی ہیں، پہلے جو انگریز لکھنے والے تھے اور ان کی دیکھا دیکھی ہمارے دو لوگوں نے جو لکھا وہ مختلف تھیوریز تھی کہ جی عرب سے آئے ہیں، حلب سے آئے ہیں، ایران سے آئے ہیں بلوچوں کی جو مائیگریشن ہے. تو اس بنیاد پر ہمارا جھگڑا رہتا تھا کہ دراوڑ پہلے سے موجود تھا، اس کا مطلب براہوی پہلے سے موجود تھے. جو بلوچ قبائل ہیں، آریہ قبائل ہیں، وہ باہر سے آئے ہیں. اور اسی طرح جاموٹ کے قبائل کا بھی یہ دعویٰ ہے کچھ حصوں میں کہ وہ یہاں کی قدیم آبادی ہے. مہرگڑھ کی دریافت کے بعد ہوا یہ کہ وہ جو قدیم ترین وہاں پہ انسان تھا، ایک تو بہت بڑی دریافت وقت کے لحاظ سے کہ 11,000 سال قدیم ترین تہذیب، دوسری بڑی دریافت یہ کہ یہ تباہ نہیں ہوئی ہے تہذیب، اس نے مائیگریشن کی ہے. موہنجو دڑو کی صورت میں مائیگریشن ہوئی ہے، پھر ہڑپا کی صورت میں، یہ لنکڈ تہذیبیں ایک دوسرے سے، 11,000 سال، 5,000 سال اور پھر 3,000 سال. تو یہ ایک ہی خطہ ہے، ایک ہی ریجن ہے، اس کے اندر مائیگریشن ہوتی رہی ہے. تو ہم اب یہ سمجھتے ہیں، اچھا یہ تاریخی بیان نہیں ہے، یہ سائنٹیفک بیان نہیں ہے، یہ پولیٹیکل بیان بھی نہیں ہے، یہ ایک نیریٹو ہے عام آدمی کا، عام لکھنے والے کا. ہم یہ سمجھتے ہیں. اس کو ڈاکٹر شاہ محمد مری صاحب نے اپنی کتابوں میں، ان کی ایک کتاب اب بلوچ تاریخ پر ایک سلسلہ لکھ رہے ہیں پیپلز ہسٹری آف بلوچستان کے نام سے، جس میں انہوں نے ایک نیریٹو ڈیولپ کیا ہے جس سے اختلاف کی گنجائش اپنی جگہ موجود ہے کہ جو وہاں پر مہرگڑھ میں آباد تھا آدمی، وہی بلوچ تھا، وہی مقامی تھا، وہی لوکل تھا، وہی ہمارے آبا و اجداد تھے. ہم باہر سے آئے ہوئے نہیں ہیں، ہم اسی دھرتی کے لوگ ہیں. باہر سے آریہ آیا، باہر سے فلاں آیا، کوئی بھی آیا، وہ اس کے اندر ضم ہوتا گیا. اب اس 1000 سالوں کی ارتقاء کے بعد جا کر ہم ایک قومی جو نیشنل ہمارا جو آئیڈنٹی ہے، شناخت ہے، وہ بلوچ کے نام سے ہے. اس کے اندر براہوی قبائل بھی ہیں، اس کے اندر مختلف زبانیں بولنے والے قبائل اس قومی اتحادیے کے اندر آتے ہیں، آ سکتے ہیں. یہ اب ہماری موجودہ شناخت ہے. تو میر صاحب ذرا جو مہرگڑھ کی تہذیب ہے یہ کہاں واقع ہے اور اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیے گا کہ اس کی کیا روٹس ہیں اور کیا دریافت ہوا وہاں سے؟ یہ جناب سبی اور سے آگے ڈھاڈر کا علاقہ ہے، اس سے پھر اندر کی طرف جائیں تو کوئی 15-18 کلومیٹر اندر ایک سائٹ دریافت کی گئی. یہ فرینچ آرکیولوجسٹ تھے دو میاں بیوی، انہوں نے 1970-72
کے دور میں 2 دفعہ ہوئی ہے، 70 میں آئے تھے، پھر 90s میں بھی آئے دوبارہ، جب انہوں نے دیکھا یہاں تو یہ بالکل ہی کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، تو وہ جتنا سامان تھا وہ اٹھا کے لے گئے۔ پھر یہ ہوا کہ وہ جو سائٹ ہے، جیسا آپ نے سرداروں کا ذکر کیا، ہماری تباہی میں 2 بہت بڑے قبائل ہیں، دونوں بلوچستان کے بہت بڑے سردار ہیں اور بڑے قبیلے سے تعلق ہے، رند قبیلہ اور ریسانی قبیلہ۔ ایک ہمارے وزیر اعلیٰ رہ چکے سابق سردار اسلم ریسانی صاحب، نواب اسلم ریسانی، یعنی اس نمونے کا تو ہم مظاہرہ دیکھ چکے ہیں جی، ان کے، اور اس کے باوجود ان کے جو لطائف ہیں وہ بھی ہمارے یہاں دانش کے موتی سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ وہ آگے نواب ہے، نواب تو کوئی لطیفہ تو نہیں کہتا، نواب تو ہمیشہ بڑی بات، گہری بات کہے گا۔ دوسرے سردار یار محمد رند صاحب ہیں، ابھی موجودہ سرکار کے وہاں نمائندے ہیں، بہت بڑی طاقت ہے، بلکہ یہ پچھلی بڑے سرکار سردار کے ہیں، بھی تھے، جنرل مشرف کے زمانے میں ہر عامر حکومت، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، ہمارے جو سردار ہیں جمالی، جس طرح سے جہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں، ان کی پارٹی ایک ہی ہوتی ہے، اب وہ سرکار میں جو بھی پارٹی آئے گی وہ اس کا حصہ ہے۔ اب سرکار کی مجبوری ہے کہ وہ پارٹیاں بدلتی رہتی ہے، کبھی پیپلز پارٹی کو باری مل جاتی ہے، کبھی مسلم لیگ کو مل جاتی ہے، کبھی مسلم لیگ سے کاف بن جاتی ہے، کبھی نون بن جاتی ہے، ان بیچاروں نے کبھی پارٹی نہیں بدلی، یہ سردار پکے ہیں اپنی بات میں، سرداروں نے پارٹی کبھی نہیں بدلی، یعنی وہ اپنی پارٹی کے پکے ہیں، وہ اپنی پارٹی کے ساتھ مخلص ہیں۔ بالکل صحیح۔ یہ اب اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہے کہ وہ پارٹیاں بدلتی رہتی ہیں حکومتوں کے لیے، تو ہمارے ان سرداروں کی قبائلی دشمنیاں ہیں، وہاں زمین کے تنازع، یکساں علاقہ ہے، تو پرانے زمانے سے قدیم تو زمانے یہ یہاں نہری پانی ہے ان علاقوں میں؟ جی، یہ نہری پانی آیا ہمارے علاقے میں، اس علاقے میں تو کم ہے، ابھی بھی وہاں پر پرانے زمانے کے جو کاشتکاری کے طریقے وہ ہیں۔ اس سے جو نیچے کا علاقہ ہے نصیر آباد، جعفر آباد، یہاں پر جو کچھی کینال بنا، کچھی کینال تو خیر ابھی ڈیولپ ہو رہا ہے، پٹ فیڈر جب بنا تھا، جب یہ نہری زمینیں آباد ہوئی انگریز کے زمانے میں، تب یہ بہت بڑی آبادی بن گئی۔ اب جب کچھی کینال آ رہا ہے، جو کہ اس وقت ڈیرہ بگٹی پہنچ چکا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اگلے 5-8 سال میں اس نے گزرنا ہے، تو ابھی سے زمینوں پر جھگڑے شروع ہو چکے ہیں، مارا ماری شروع ہو چکی ہے، لیکن ان زمینوں پر بہت قدیم پہلے سے ہی جھگڑے موجود ہیں، اور یہ زمین کے تنازع پر ہوا یہ نقصان یہ ہوا کہ وہ جو مہر گڑھ تھا، جو سائٹ تھی، اس کو بلڈوز کر دیا گیا، اس پر باقاعدہ ٹریکٹر چلوا کر وہ جتنی سائٹ تھی وہ سائٹ کی سائٹ تباہ ہے۔ یعنی اب آپ جب جائیں گے مہر گڑھ دیکھنے کے لیے تو سوائے بنجر میدان کے آپ کو وہاں پر کچھ نہیں ملے گا۔ تو وہ وہاں سے کیا کیا یعنی دریافت ہوا اور کیا پتہ چلا وہاں سے؟ اس پر جو رپورٹس ہیں ان آرکیولوجسٹ کی، انہوں نے تو پوری ایک آبادی ڈسکور کی، ایک وادی، اس کی تصویریں مل جاتی ہیں گوگل پر ہی، آپ مہر گڑھ سائٹ لکھ لیں تو وہ تصویریں موجود ہیں کہ انہوں نے جس طرح آرکیولوجی کا ایک طریقہ کار ہے۔ بلکہ یہاں اسلام آباد میں ایک جو وہ ایک ادارہ ہے، جو ادارہ مہر گڑھ کے نام سے، سائنس کے حوالے سے بھی، تو وہاں ایک جانور انہوں نے لگایا جہاں جو قدیم وہاں سے دریافت ہوئی تھی۔ جی، سائنسی ادارہ ہے کوئی بیولوجیکل یا کہ اس حوالے سے، تو وہ جو سب سے بڑا جانور ہے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے ڈائنوسار سے بھی شاید بڑا وہ جانور تھا جو مہر گڑھ سے دریافت ہوا تھا، جس کے فوسلز۔ وہ مہر گڑھ سے نہیں دریافت ہوا، اس کا نام ہے بلوچی تھیریم، اور وہ دریافت ہوا ڈیرہ بگٹی کے علاقے سے۔ اچھا، ہاں، نواب اکبر خان بگٹی کے حیات ہوتے ہوئے خود وہ ایکٹیو تھے اس زمانے میں، یہ لیکن یہ بھی ریسنٹ دریافت تھی 90s کے زمانے میں، تو بلوچی تھیریم کے نام سے بہت بڑا جانور ہے، اس پر بھی مری صاحب کی کتاب میں ایک تفصیلی چیپٹر موجود ہے۔ وہ اب اس کے فاسلز یہاں رکھے ہوئے ہیں، مجھے نہیں پتہ ہے وہ کہاں ہیں موجودہ، ہمارے یہاں نہیں، وہ سیمنٹ کا بنایا ہوا ہے، جی جی، لیکن اسی شکل کا۔ ہاں بالکل، بلوچی تھیریم کہتے ہیں اسے۔ وہاں جو دریافتیں ہوئی ہیں وہ سویلائزیشن کے متعلق ہیں، مہر گڑھ کی، جی، مثلا آبادی تھی وہ کتنے سو سال پرانی ہے؟ 11,000 سال قبل، 11,000 سال، اور موہنجو دڑو اور ہڑپا دیکھیں وہ صرف 5,000 سال۔ 5,000 سال موہنجو دڑو، 3,000 سال ہڑپا، تو یہ کنٹینیویشن ہے، تہذیب کا تسلسل ہے، یہ تہذیب تباہ نہیں ہوئی، برباد نہیں ہوئی، ٹوٹی نہیں ہے، مائگریٹ ہوتی رہی ہے وہاں سے، مہر گڑھ سے موہنجو دڑو اور موہنجو دڑو۔ تو وہ آثار وہاں سے جو دریافت ہوئے وہ کیا تھے؟ مہر گڑھ سے جو آثار دریافت، وہ کہیں موجود ہیں اس وقت؟ فرانس میں موجود ہیں، بالکل، وہ لوگ لے گئے 90s میں، جب وہ دوبارہ واپس آئے انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو تباہ کر دیں گے اس کو، تو کلچرل جیسے ہوتا ہے انٹرنیشنل، شاید کوئی اس طرح کا معاہدہ بھی موجود ہے کہ وہ اگر حفاظت نہ کر سکے تو UN کا کوئی ادارہ ہے جو وہ چیزیں لے جا کر پریزرو کر تو وہ دیتا ہے۔ کیا چیزیں تھیں وہاں سے جو نکلی یا دریافت ہوئی؟ ایک ہے مثلا دانتوں کی صفائی کے اوزار، کہ اس زمانے میں دانتوں کی فلنگ اور اس کو صاف کرنے کے طریقہ کار دریافت ہو چکے تھے 11,000 سال قبل از مسیح، اور پھر اس کو کوئی کیلنڈر بناتے ہیں تو وہ 7,000 سال بنتا ہے، ویسے جو ابھی کا کیلنڈر ہے اس کے مطابق، تو 7,000 سال قبل چلے جائیں تو انسانوں نے
दांतों का इलाज और वगैरह दरियाफ्त कर लिए थे. اسی طرح کٹائی اس کی فصلوں کی کاشت کرنا, اس کی بوائی, ہل چلانا. ہل تو بہت بڑی ایجاد ہے انسانی تاریخ کے اندر بھی, اس لیے کہ وہ تیزی سے پھر غلہ پیدا ہونے لگا اور اسی پر تقسیم بھی ہوئے انسان, تو وہ دریافت ہو چکا تھا یہاں پر. اسی طرح وہ جو ڈرینیج سسٹم ہے, باقاعدہ گھر بنانا, گھر سے پھر نالی بنانا, پورے محلے سے وہ ڈرینیج کا ایک خاص نظام انہوں نے دریافت کیا تھا. پوری بستی کیونکہ دریافت ہوئی تو اس میں ساری چیزیں نکل آئی تھی. تو جو ٹینجیبل چیزیں تھیں جو لے جانے سکتی تھی وہ تو لے گئے. جو بچ گیا زمین پر اس پر ہمارے سرداروں کی باہمی لڑائی میں بلڈوزر پھر گئے. یعنی اگر اس کو دوبارہ اگر کوئی زحمت کی جائے تو وہ آثار نکل سکتے ہیں. بالکل نکل سکتے ہیں. یہ تو اچھا مہر گڑھ تو صرف ایک ہے نا جو مشہور بھی ہو گیا, ورنہ ہمارے آرکیولوجسٹ کہتے ہیں کہ کوئٹہ کے آس پاس اور بلوچستان تو آرکیولوجیکل سائٹس کا جنگل ہے. آپ کسی بھی پہاڑی پر چلے جائیں تو وہاں سے کچھ نہ کچھ نکل آتا ہے. تو اس کے علاوہ بھی کئی, قلعہ گل محمد کے نام سے ایک سائٹ ہے, آرکیولوجیکل سائٹ ہے, کوئٹہ میں ہی موجود ہے, جس کو کہا جاتا ہے کہ مہر گڑھ سے بھی پہلے کی سویلائزیشن ہے. اصل میں یہاں سے لوگ مائیگریٹ کر کے گئے تھے مہر گڑھ, وہ کیونکہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کی صورت میں تھے. اسی طرح کوئٹہ کے آس پاس لک پاس کے پاس ایک علاقہ ہے ساتھ میں, وہاں کہا جاتا ہے کہ ایک اولڈ سویلائزیشن تھی. یہ وہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں تھیں جو بعد میں مائیگریٹ کر کے مہر گڑھ میں ایک وسیع آبادی کی صورت میں آباد ہوئے.